تو دوستو آخرت میں نجات کا سامان بن رہا ہے، آخرت میں نجات کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ بعض ایسے ظاہری چیزوں پر چلنے والے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو بدعت ہے، اللہ کا نام اللہ اللہ ایسے نہیں لینا چاہیے تو بدعت ہے۔ حالانکہ علماء نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ، اپنے رب کا نام یاد کیجئے، اپنے رب کا نام ذکر کیجئے۔ تو میرے رب کا نام کیا ہے؟ الرحمن صفت ہے، الرحیم صفت ہے، خالق صفت ہے، رزاق صفت ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تو کہہ رہے میرا نام لو، اور آپ کہتے ہو آپ کا نام یاد کرتے تو بدعت، بے وقوفی کی بات۔ اس لیے یہاں آنے کو معمولی نہ سمجھا جائے اور کوشش کی جائے کہ ذکر کے اندر شمولیت ہو جائے۔ البتہ جب روزانہ ذکر جو ہم بتاتے ہیں بھائی، جو بیعت ہوئے میں یا جو حضرت کے حلقے سے ہیں، تو یہ ذکر روزانہ گھر پہ کیا کرو، تو وہاں دو باتوں کا لحاظ کریں۔ ایک تو یہ کہ چلا کرنا پڑے، ذکر جہری میں اتنا جہر، اتنی آواز کہ میری زبان سے نکلے تو میرے کان تک پہنچ جائے۔ ہم اسپیکر پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اپنے گھر میں اپنی مسجد میں بعض اوقات ساتھی جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ذکر کر لیں گے، اس کا فائدہ ہے۔ اتنے سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کی لو لگا کر، کوئی ایک کا قبول ہو گیا سب کا قبول ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ دھیان کیا جائے کہ جب ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں تو اجتماعیت تو ہو جائے، لیکن ہر آدمی اپنا اپنا ذکر کرے، اللہ اللہ اللہ۔ جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں، ایک آدمی یعنی میں زور سے پڑھ رہا ہوں اور باقی آپ میری لے میں لے ملا رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ یہاں کے علاوہ جب اپنی مسجد میں چند لوگ بیٹھ جاویں روزانہ کا ذکر، تو اس طرح لے نہ ملائیں، اجتماعی طور پر بیٹھ گئے، اس سے فائدہ ہوگا۔ کسی نے پوچھا حضرت کی مفت صاحب رحمہ اللہ سے کہ اس اجتماعیت میں کیا فائدہ ہوگا، تو فرمایا، بڑی عجیب مثالیں دیا کرتے تھے، فرمایا ایک جگہ 10 پاور کا بلب جل رہا ہے، ایک جگہ 0 پاور کا بلب جل رہا ہے، ایک ادھر ایک وہ ادھر ایک وہ ادھر، اور اگر یہی سارے چھوٹے چھوٹے پاور کے بلب ایک جگہ جلا دیں گے تو روشنی زیادہ ہو جائے۔ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، اس کا فیض، اس کے انوارات، دوسرا ذکر کر رہا ہے، کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں۔ تو اگر ایک جگہ ہے کسی ایک مسجد میں، کسی مسجد میں کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ خاموشی سے، تو پھر آدمی کیا کرے کہ خاموشی سے کرے، اس طرح نہ کرے جیسے یہاں ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ تو سنت نہیں ہے، تو آپ ایسے کیوں کرواتے ہیں ہر ہفتے؟ تو فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے، فرمایا کہ میں یہاں ایک ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح اس لیے ذکر کرا دیتا ہوں کہ نئے آنے والوں کو پتہ چل جائے اللہ کا نام 100 مرتبہ کتنی محبت سے لیا جائے، اور جو پرانے ہیں ان کو تازگی ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد کہتے ہیں حضرت ذکر جو ہے نا وہ بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے، تو مزید بڑھا دیجیے۔ کیوں پورا جلدی ہو جاتا ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اللہ 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 تو فوراً ہو جائے گا نا ختم۔ تو پرانوں کو تازگی ہو جائے کہ جو گھر پر اپنے مقام پر ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی آرام آرام سے ہوتا ہے نا۔ کبھی کوئی برابر میں نماز والا ہوتا ہے نا، جو ذرا زور سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے سبحان اور سجدے میں برابر میں آواز تھے سبحان ربی الاعلی، وہ تیزی سے بولتے تھے، سب بھی صرف سمجھ میں آ رہا یعنی آواز آ رہی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو ہم
ملا کر پڑھ لیتے ہیں جو کہ سنت نہیں ہے، یہ صرف سکھانے کی اور تازگی کی غرض سے کرتے تو ہمارے سلسلے میں یہ 2 جہری ذکر ہیں اور 2 سری ہیں، استغفار 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ درود شریف، یہ سری ہو گیا، اور ایک ایک ذکر خفی ہے، ذکر خفی، خاموش ذکر، زبان بھی نہیں ہل رہی، کسی کو پتہ نہیں چل رہا یہ صاحب بیٹھے سو رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فضل اعمال میں لکھا ہے کہ ذکر جہری کے مقابلے میں ذکر خفی یہ 70 درجہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں ذکر خفی کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی توجہ دل کی طرف کرتے ہیں، ادھر ادھر توجہ ہو رہی ہے، پھر خیال جھٹک دیا دل کی طرف، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ کیا تصور کرتے ہیں میرے دل پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے جیسے بارش برستی، اور میرا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے، اور جیسے جیسے میرا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے ویسے ویسے دل سے گناہوں کی ظلمت، گناہوں کی اندھیری، گناہوں کی کالک یہ دور ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی 1 گناہ کرتا ہے 1 سیاہ نقطہ، 2 گناہ کرتا ہے 2 نقطہ، 3 گناہ کرتا ہے 3 نقطہ، توبہ نہیں کرتا، گناہ چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں سے کتنے ہیں جن کو ہر گناہ کے بعد استغفار کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے گناہ کے وقت اور گناہ کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ میں تو فلاں گناہ کر گزرا، میں نے تو باتوں باتوں میں غیبت کر دی، میں نے تو باتوں باتوں میں کسی پر طنز کر دیا، میں فلاں میری نگاہ فلاں جگہ بھٹک گئی، آہستہ آہستہ دل سیاہ۔ جو علماء نے لکھا کہ جب دل سیاہ ہو جائے تو کیا کیسے پتہ چلے؟ ایسے پتہ چلے، علامت لکھی ہے، نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ اب نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، مارے باندھے نماز پڑھتے، ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں لذت ہی نہیں ملتی۔ تو یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح میرے دل پر برس رہی ہے اور میرا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے، اور اس کی وجہ سے گناہوں کی کالک دور ہو رہی ہے، اور میرا دل روشن، چمکدار، پاکیزہ، نورانی بن رہا ہے، نور، اور اس کے شکریہ میں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ میں نے زبان سے کہا، زبان نہیں ہلانی، یہ ذکر خفی ہے۔ بالکل خاموش بیٹھ جائیں، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اپنے خیال سے، اپنے تصور سے، اپنی سوچ سے کہ میرا دل اللہ اللہ۔ السلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ اللہ جل جلالہ و مجدہ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو انسان کو نہ تو حیوان بنایا نہ فرشتہ بنایا، صفات دونوں کے اندر رکھ دی، حیوانی صفات بھی اور ملکوتی فرشتوں والی، ملائکہ والی صفات بھی اندر رکھ دی۔ اب جاؤ دنیا میں، کیوں جاؤ دنیا میں؟ اس لیے جاؤ دنیا میں کہ اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرو کہ یہ جنت واقعی تمہارا گھر ہے، یہ جنت واقعی تمہارا گھر ہے، اس کو ثابت کرو جا کر۔
اب ایک امتحان چل رہا ہے، پیدائش کے بعد سے امتحان چل رہا ہے، موت تک امتحان چلتا رہے گا، اور اس امتحان میں ثابت کرنا ہے اے اللہ میں اس گھر کا مستحق ہوں جو گھر آپ نے مجھے دیا تھا، جہاں سے میں نکالا گیا ہوں یہاں واپس آیا، اور جو امتحانات میں فیل ہوتا چلا گیا پھر کیا ہوگا، اس کا اس گھر میں داخلہ نہیں ہوگا، پھر اس کو جیل خانے میں ڈالا جائے گا، اللہ کا جیل خانہ جہنم ہے۔ اس لیے امتحان کے حال کہیں آپ امتحانی حال نہ سمجھیں، امتحان کی حالت میں پوری توجہ یہ ہو کہ میں امتحان دے رہا ہوں، لہذا ایسا آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ وہ حیوانی صفات غالب ہو گئیں، ہاں تو پھر کیا ہوگا، جیسے حیوان کھانا پینا سونا، بس اس کے علاوہ اس کا اور کیا کام، مالک اگر اس نے کوئی کام ایسا ذمہ میں لگا دیا کہ بیل کی طرح یا اور کتے کی طرح نگرانی جو بھی وہ کر گزرا، اس کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عبادت کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہم امتحان کے حال میں، ہم حالت امتحان، امتحان کے حال میں جو چیٹنگ کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو امتحان کے حال سے نکال دیا جائے۔ ہم بھی دنیا کے امتحان میں چیٹنگ کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر امتحان کے حال میں کچھ لوگ، امتحان کے ہال میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں، ایک آگے پیچھے پیچھے، دوسری رو ادھر برابر میں، ایک رو ادھر برابر میں چل رہی ہے دائیں طرف بائیں طرف، اچھا اب مجھے تو کچھ آ نہیں رہا، میں کیا کروں، ساری یعنی سال پڑھائی نہیں کی، تو آگے والے کو دیکھوں اس نے کیا لکھا ہے، ادھر دائیں والے کو دیکھوں کیا لکھا ہے، ادھر بائیں والا جو لکھ رہا ہے اس کو لکھنا شروع کر دو، اور اگر امتحان کا حال ایسا ہو کہ میرے پاس پرچہ ہے سائنس کا، سامنے والے کے پاس معاشرتی علوم کا، ادھر والے کے پاس سائنس کا، ادھر والے کے پاس اسلامیات کا، اور میں نے اس کی چیٹنگ کر لی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ سیدھا فیل۔ ارے تیرے پاس جو امتحان تھا وہ تو سائنس کا تھا، وہ جو برابر والے سے تو چیٹنگ کر کے کاپی کر کے لکھ رہا ہے، نقل کر رہا ہے، وہ تو معاشرتی علوم کا امتحان دے رہا تھا۔ ہم دنیا میں فیل ہوتے رہتے ہیں، فلانے کو دیکھا، اوہ اتنا مال، اوئی ہوئی، اس کو امتحان مال دے کر لیا جا رہا ہے، تیرا امتحان مال چھین کر لیا جا رہا ہے، اس کی نقل کرے گا تو فیل ہو جائے گا، اس کا امتحان اس کے گھر کی آزمائش ہے، تیرا امتحان تیرے کاروبار کی آزمائش۔ مت کرو نقل دوسروں کی، جس حال میں ہے میرا پرچہ امتحان کا وہی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ انسان کی اس بھول کو بتاتے ہیں، اس انسان کو جب ہم امتحان لیتے ہیں، کچھ نعمتیں دیتے ہیں، اس کو ایسی زندگی تھوڑی سی دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم صاحب، السلام علیکم صاحب، السلام علیکم صاحب۔ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، خود اللہ کے ابتلا، اما الانسان اذا ابتلا آزمائش، تو ہم تو امتحان لے رہے تھے، یہ آدمی غفلت والا ہے، اس کو خیال ہی نہیں کہ میں امتحان میں ہوں، فیقول، کیسے کیا کہتا ہے، ربی اکرمن، ارے میرے اللہ نے میری بڑی عزت افزائی کر رکھی ہے،
بڑی عزت افزائی کر، دیکھو نا میں کتنا میرے پاس مال ہے، ارے مال تیری عقل سے تھوڑی آیا ہے، اللہ نے دیا کہ تیرا امتحان ہے۔ جو یہ کہے کہ عقل کہ یہ مال میری عقل سے آیا، وہ تو قارون کی پیروی کر رہا ہے۔ قارون نے کہا کیا ہے، انما اوتیتم من العلم، ہاں ہاں علم عندی، جو میرے پاس میرا علم ہے اس کی برکت سے۔ ہاں آج بھی ہم کہتے ہیں نا میرا فن، میرا علم، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فیقول ربی اکرمن، یہ کیسے اللہ نے میری بڑی عزت کر دی، مجھے تو اتنا کچھ دیا، ایسا فن، ایسا ہنر، ایسا علم کہ بس میں نے اس سے خوب کما لیا۔ ارے یہ اللہ کی دین ہے۔ بڑے بڑے سی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایم بی اے انگوٹھے چاپ کے نیچے ملازمت کرتے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں تمہاری ڈگری کیا ہے۔ فیقول ربی اکرمان، اوہو میں تو بڑی عزت والا ہو گیا ہوں، میری بڑی عزت افزائی کی گئی ہے۔ ارے تم چیز کیا ہو تمہاری عزت؟ تم اس کو اپنا حق سمجھتے ہو؟ ہاں، لکھا ہے علماء نے اس کو کہ دو خرابیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال یعنی میرے علم سے ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے لیا ہے، جبکہ ہر آنے والی نعمت، ہاں اس کو بھی میں نے کچھ وہ کیا ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ ہر آنے والی نعمت وہ ساری کی ساری امتحان ہے، ہم ہر نعمت پر اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ نعمتیں، انعامات اطمینان کے لیے نہیں ہیں، وہ کس کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ تو ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہ خرابی ہو جاتی، میں نے کیا۔ اور دوسری خرابی وہ یہ کہ آدمی اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، میرا استحقاق ہے، اتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر عبادت ہی ہوتی تو کسی نبی کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہی نہیں کبھی۔ وہاں تو گھروں میں فاقے ہیں، وہاں تو آروں سے چیرا جا رہا ہے۔ اور فرعون، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری زندگی میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا اس کے، ساری زندگی۔ تبھی تو جب کبھی کوئی درد، کوئی تکلیف ہو جائے تو لگتا ہے کہ بس میں مرا سے مرا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوا تو انا ربکم الاعلی، ہاں دیکھو میں سب سے اونچا رب ہوں۔ واما اذا ما ابتلاه، اور جب اس کو مبتلا کیا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، فقدر علیہ رزق، اس کے رزق کو کھینچ لے، تنگ کر دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں فیقول ربی اہانن، ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فروز مشرف صاحب نے ایک مہم چلائی، اس کا نام رکھا غربت مکاؤ، یعنی غربت مٹاؤ۔ بڑا شہرہ تھا اس کا، لیکن جس نظام کو اللہ نے بنایا ہے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی زیادہ مال والا کوئی کم مالا، کوئی اس ہنر والا کوئی اس ہنر والا۔ سارے مال والے ہو جاتے تو آپ کی چپل کون سی تھا؟ تو آپ کو دنیا کا سارا کام خود سیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کوئی آپ کا کام نہیں کر، سب کے پاس پیسے، سب بیٹھے ہیں آرام سے۔ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو یعنی غلط کرنے کے لیے، اس نظام کو یہ سمجھنا کہ یہ نظام درست نہیں ہے، وہ بیچارے تو ساری زندگی دین تو پڑھا نہیں، دین پڑھتے، دین سنتے سمجھتے تو پتہ چلتا۔ تو جب انہوں نے یہ مہم شروع کی تو ہم نے ایک مضمون لکھا،
وہ انگریزی اخبار میں شائع ہوا، انگریزی کا مضمون تھا، غربت مکاؤ، غربت مکاؤ یعنی مٹاؤ، یعنی اس کا انگریزی میں نام رکھا تھا پاورٹی، غربت ایلیویشن، اس کو ایلیویٹ کرو، مٹاؤ۔ اس مہم کا نام، وہ بھی انگریزی والے تھے، نام یہ رکھا پاورٹی ایلیویشن موومنٹ، تحریک کہ غربت کو مکاؤ، غربت کو مٹاؤ۔ تو ہم نے مضمون لکھا پاورٹی ایلیویشن یا پاورٹی ایلیویشن، غربت مٹاؤ یا غربت کو باعزت بناؤ۔ اللہ نے حل یہ رکھا ہے، اللہ نے حل یہ رکھا ہے۔ ہاں، جب کسی کو دے رہے ہو اس کا احسان مانو، اس کا احسان مانو۔ کیا احسان مانو؟ کہ جو تم کچھ یہ دے رہے ہو، یہ کل قیامت کے دن تم مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کا احسان کیوں مانو؟ ہمارے موجودہ شیخ مولانا یوسف شانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بازار میں تمہارے پاس سامان زیادہ ہو، رستہ بہت زیادہ ہو، گاڑی کا مسئلہ نہیں ہو، پیدل لے کر کے جانا ہو، تم دیکھتے ہو کوئی آدمی ہے ایسا کہ جو میرا سامان اٹھا لے۔ جیسے سبزی منڈی میں جاؤ نا، پھل منڈی میں چیزیں جمع کرتے ہو تو کتنی چیز لے کر کے چلو گے، تو وہ قلی جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ سامان اٹھاتے ہیں، لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں تم نے اللہ کے لیے مال دیا ہے، اس کی مدد کی ہے، یہ اصل میں تمہارا محسن ہے، تمہارے اس مال کو یہاں سے لے کر کے آخرت میں پہنچا کر کے تمہیں وہاں حوالے کر دے گا۔ غربت کو مٹانا یہ مسئلہ نہیں ہے، غربت کی عزت بڑھانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ فقراء اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو عزت کی بات ہے، ذلت کی بات ہے۔ فیقول ربی اہانا، یہ کہتا ہے میری بے عزتی کر دی گئی، نہیں تیرا امتحان لیا جا رہا تھا، امتحان لیا جا رہا تھا۔ اس کا امتحان شکر کا ہے، اللہ تو نے مجھے مال دیا۔ اس کا امتحان یہ کہ تو نے اپنے مال سے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ کیا، ہاں، اور اپنے مال سے محروم لوگوں جو مدد کے محتاج لوگ ہیں، ان کی کتنی مدد کی۔ یہ تیرا مال، یہ تیرا امتحان ہو رہا ہے۔ اور یہ غریب آدمی کا امتحان، اس کا صبر کا امتحان ہے، صبر کا امتحان ہے۔ صبر کرے اور لوگوں کے مال پر نظر نہ کرے۔ اگر لوگوں کے مال پر نظر کر کے وہ چاہتے حسرتیں اندر پلتی رہیں تو پھر کیسا فقر، کیسی غربت، تیرا دل تو مال کے پیچھے لگا رہا۔ اور کبھی کبھی اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی لوگوں کی چوریاں کرتا ہے مال کی وجہ سے، مال۔ اور کبھی اور آگے بڑھ جاتا ہے، امتحان اس کا اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مال حاصل کرنے کے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ سب امتحان تھا۔ اچھا، یہ رزق جو فقدر علیہ رزق، میں نے چونکہ اس میں عام طور پر لوگوں کو بہت دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو روٹی اور یہ رزق، یہ روزی ہے، روزی اور رزق میں کچھ فرق ہے۔ روزی روز سے بنی ہے، روز اور مطلب دن اور رات ہوتا ہے نا، تو جو کام آتا ہے روزی، اس کو روزینہ بھی کبھی کہتے ہیں۔ رزق اس میں علماء نے لکھ، چونکہ ذرا تفصیل ہے اس لیے میں نے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ قرآن کی مختلف تفاسیر اور جلیل القدر مفسرین نے رزق کی جو تشریحات بیان کی ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل۔ معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا رزق کے اسلامی تصور کو اس طرح واضح کیا ہے، رزق صرف غلہ یا پیسے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو انسانی جسم، انسانی روح یا انسانی عقل کو فائدہ پہنچائے وہ رزق ہے۔ حلال اور حرام کا فرق رکھنا چاہیے
اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ہر جاندار کے لیے جو نفع کی چیز بنائی ہے وہ رزق ہے، تاہم بندے کو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی اس سے سوال ہوگا اس بات کا، مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اس رزق کو صرف حلال ذرائع سے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اگر کوئی شخص بھوک یا فاقے سے مرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں رزق ختم ہو گیا تھا، بلکہ اس کا وقت مقررہ پورا ہو چکا تھا اور اللہ کا اسے مزید زندہ رکھنا مقصود نہیں تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا، رزق ظاہری بھی ہوتا ہے اور رزق باطنی بھی ہوتا ہے۔ رزق ظاہری مادی رزق ہے، اس سے مراد وہ جسمانی قوت اور زندگی کا وہ سامان ہے جو بدن کی اور جسم کی غذا بنتا ہے، جیسے کھانا پینا، لباس اور مکان۔ یہ رزق مومن اور کافر کو بلا تفریق ملتا ہے۔ جبکہ رزق باطنی یہ روحانی رزق ہے، یہ وہ رزق خاص ہے جو قلوب اور روح کی غذا بنتا ہے۔ اس میں ایمان، معرفت الہی، علم نافع اور اعمال صالحہ شامل ہیں۔ یہ رزق صرف اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ میں نے تفصیل صرف اس لیے جمع کی، آج ہمارے خیال میں یہ ہو گیا، مولانا خیریت سے؟ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ تشریف لے آئے۔ تو یہ جو خیال ہوتا ہے کہ پیسہ اور کھانا نہیں، ہر نعمت جو میرے فائدے کی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، رزق ہر وہ مملوکہ یا غیر مملوکہ، یعنی وہ جو اس کا آدمی اپنے آپ کو مالک بنا لے یا وہ جس کو مالک نہیں بنا سکتا، لیکن رزق ہے۔ کھانا میں نے خرید لیا، میرا ہے۔ کنویں سے پانی لیتا ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، لیکن اس کنویں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ہر رزق جو ملکیت یا غیر ملکیت، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے جاندار کو نفع اٹھانے کی اجازت قدرت دی ہے، وہ رزق ہے۔ اور آگے امام راضی رحمۃ اللہ اس کو ثابت کیا ہے، حرام مال بھی رزق ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوری یا حرام طریقے سے حاصل کیا مال بھی تکوینی طور پر رزق ہی کہلاتا ہے، کیونکہ جاندار اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی زندگی اس سے قائم رہتی ہے۔ تاہم وہ رزق خبیث ہے، ناپاک رزق ہے، جس پر آخرت میں سزا ہوگی، جبکہ حلال مال وہ رزق طیب ہے، پاک رزق ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں لکھا ہے، یہ در منصور کی تفسیر ہے۔ ہم یہاں یہ بات یاد دلانا، تو بعض ساتھی تعلیم کرتے ہوئے اس کو در منشور پڑھتے ہیں، یعنی چونکہ منشور عام طور پر لفظ منشور، آئین، یہ سب چیزیں تو ذہن میں وہ آ جاتا ہے، وہ نہیں، یہ ہے در منصور سا کے ساتھ۔ تو در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے یہ نقل کیا گیا کہ سب سے بہترین رزق وہ قرآن کا علم، ہدایت اور تقویٰ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ہے کہ انہوں نے آگے وہ حدیث نقل کی جس کے مطابق انسان کا رزق اسے اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ اس لیے بندے کو رزق کے حصول کے لیے بیجا حرص اور ناجائز راستوں سے بچنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کا بار بار ہر بڑا، مفتی شفیع صاحب کی تفسیر میں اور دیگر تفسیر جن کا حوالہ دیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ لغت میں رزق ہر اس نعمت اور عطا کو کہتے ہیں جس سے نفع اٹھایا جا سکے، چاہے وہ کھانا ہو، لباس ہو یا علم ہو۔ خیر، تو اب یہ دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا کہ حضرت رزق کے دائرے میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ تو فرمایا رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں لغت میں کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، اور شریعت میں رزق اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جاندار کو نفع اٹھانے کے لیے مہیا کی جاتی ہے۔ یہ باتیں آئی نا۔
فرمایا اس لیے کھانا پہننے کے لیے لباس یہ رزق ہے، کھانا کھانا ضرورت ہے، کھانے کے لیے غذا یہ رزق ہے، سونے کے لیے جگہ یہ رزق ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے سواری رزق ہے۔ اب کہ میرے پاس تو رزق نہیں آیا، چنیا سواری نہیں ہے تو پاؤں تو ہے، میرے کے لیے سونے کی تو نعمت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے کہ جی وہ ڈائمنڈ کا فوم نہیں ہے، ارے زمین پہ بیٹھنے لیٹنے کی جگہ تو صاف ہے تیرے پاس۔ تو رزق اوپر نیچے والا ہے، لیکن اللہ نے یہ لکھا ہے اور یہ سب رزق ہے۔ آگے فرمایا بیوی بچے رزق ہیں، عزیز و اقارب رزق ہیں، صحت وغیرہ یہ سب تمام چیزیں رزق میں داخل ہیں۔ خیر یہ اس لیے میں نے چونکہ کہتا تھا کہ یہ سمجھ میں آ جائے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میری تنخواہ میرا رزق ہے، میری دکان سے جو مال مل گیا وہ میرا رزق ہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ہمارا رزق ہے۔ اس واسطے ہاں حدیث میں کیا آتا ہے، اس میں کیا آتا ہے بھائی کہ وہ روایت کرنے والے راوی جو ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے دو لفظ کہتے ہیں۔ عام طور پر راوی روایت کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہاں راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں، یعنی یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں اور مصدوق بھی ہیں، ان کا سچ کو مان لیا گیا، ان کی تصدیق کر لی گئی کہ وہ سچے ہیں۔ اور پھر طویل حدیث ہے، بچے کی پیدائش یہ 40 دن نطفہ، 40 دن یہ 40 دن، اور اس کے بعد ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فی الروح، وہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ أُمُورٍ، اب کما قال علیہ السلام، اور 4 باتوں کا اس کے اندر، رزق، موت، برزقی واجلی وعملی، کس قسم کے اعمال کرے گا، وشقی او سعید، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اب دوبارہ اپنی پہلی والی بات پر آتے ہیں، اللہ نے امتحان کے حال میں رکھا ہے، مال ہونا کامیابی نہیں ہے، مال کا نہ ہونا ناکامی نہیں ہے، مال میں اللہ کے احکام کو پورا کرنا کامیابی ہے، مال نہ ہونے میں نہ ہونے کے وقت جو اللہ کے احکامات لگتے ہیں ان میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ہے، بس۔ یہ کیوں آج اتنی تفصیل کرنی پڑی، ویسے تو ہوتا ہی تھا لیکن آج کل بہت زیادہ ہے، بیچارہ ہر آدمی جو آتا ہے کسی پریشانی میں، کوئی مال کی پریشانی میں، کوئی بیوی کے ساتھ پریشانی میں، کسی بیوی کا، ہماری بیوی کے پاس فون آ جاتا ہے کہ حضرت سے دعا کے لیے کہیے گا فلانا، وہ بیچارے اپنے شوہر کی پریشانی میں، لوگ بچوں کی پریشانی میں، کوئی صحت کی پریشانی میں، کوئی قرض کی پریشانی میں، کوئی مقدمہ کی پریشانی میں، کسی کا بچہ غائب ہو گیا وہ پریشانی میں، اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں۔ اللہ، یہ جو میں نے عرض کیا کہ بچے کی پیدائش سے یعنی روح پھونکنے کے وقت میں یہ 4 چیزیں لکھ دی گئی ہیں، رزق لکھ دیا گیا، اور رزق میں نے ابھی بتا دیا آپ کو علماء مفسرین کے حوالے سے، اس لیے میں نے اس کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ میرے کہنے میں کوئی کمی غلطی نہ رہ جائے، اس لیے آپ کو پڑھ کر سنا دیا کہ رزق کس کو کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جب بچے کی پیدائش سے پہلے یعنی بچے کی روح ڈالنے کے وقت میں یہ لکھا گیا، تو یہ اس وقت نہیں لکھا گیا، اس وقت تو اس بچے کے لیے خاص طور پر اس میں لکھا گیا، ورنہ یہ زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، پھر کیا پریشان، مشکل کیا ہو رہی ہے؟ حضرت کسی نے جادو کرا دیا، جادو کرا دیا، حضرت فلانے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس نے مجھے یوں کیا تو یہ نقصان ہو،
حضرت وہ میں نے بچی کی شادی کی تھی، وہ بچہ تو ایسا نکلا ایسا نکلا، بس وہ فلاں نے گمراہ کر دیا مجھے، ورنہ میں وہاں شادی نہ کرواتا بچی۔ کروڑ اربہ سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، یہ ہونا تھا۔ تو پھر کیا ہم کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاویں؟ یہ تو ہونا ہی تھا۔ نہیں، مطالبہ یہ ہے کہ اس میں امتحان لے رہے ہیں تمہارا، ہم اس امتحان میں کامیاب ہو، ناکام مت ہونا۔ کامیابی کیا ہے کہ اس موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے۔ ہم مال کمانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، مال میں کمی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہم اس دنیا میں کھانے پینے تو نہیں آئے تھے، اگر کھانا پینا کم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ہم اس دنیا میں بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا۔ ہم اس دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے۔ لہذا ہر موقع جو ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہر حال جو ہمیں پیش آ رہا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آخرت کیسے بنے گی۔ پریشانیاں، مال میں کمی آ گئی، غربت بڑھ گئی، ہم کیا کریں؟ اللہ تو نے یہ حال بھیجا ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسباب اختیار کرنا، تو میں سبب اختیار کروں گا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ دنیا بنانے کے پیچھے نہیں جا رہا ہوں، میں اس وقت جس امتحان میں ہوں اس سے اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام میں نے کیا؟ صبر۔ صبر پر کیا کیا خوشخبری ہیں، ذرا سوچو۔ قرآن حدیث میں صبر پر جو خوشخبریاں آئی ہیں، جو کچھ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ اپنی آخرت کما رہا ہوں۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، صلاۃ الحاجت، اللہ سے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں۔ میں نے کیا؟ دنیا کمائی نہیں، اس حال میں میں نے آخرت کمائی۔ ایک دفعہ پڑھا، ایک دفعہ کی آخر کی کرنسی تیار ہوئی، اور 5 نمازوں کے ساتھ 5 دفعہ پڑھا تو 5 کرنسیاں تیار کی۔ آخرت کمانے کے لیے دنیا میں آئے، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے ہر حال میں اس کو سامنے رکھو۔ اب جناب اگلا حلال روزی کے لیے ملازمت تلاش کر رہے ہیں، کاروبار کے سوچ رہے ہیں، تو حلال روزی میں نیت کر لی کہ میں اپنے بیوی بچوں کی اور جو میرے ماتحت ہیں ان کے لیے حلال روزی تلاش کر رہا ہوں، آخرت کی ایک اور کرنسی تیار ہو۔ ہمیں دنیا میں دنیا نہیں بنانی، دنیا جتنی ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے، جو میرے مقدر کی نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر چاہے کہ وہ مجھے مل جائے، نہیں مل سکتی۔ کہ نیمل صاحب کیسی بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، یہ کھاتا مٹر، یہ دیکھیے، یہ میں نے یوں کیا ہوں، یوں کیا، اور تھوڑی سی ایسے ایسے سانس ایسی ہوئی، اور جا کے وہ مٹر ناک میں اٹک گیا، ادھر سے اوپر چلا گیا۔ ہائے ہائے، کہ تم اللہ کو کہہ رہے تھے نا کہ یہ میں دیکھو میں کھا رہا ہوں۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں رزق تیری طرف سے۔ او ایک چھینک آئی زوردار، اور وہ چھینک سے وہ ناک میں سے مٹر نکل کر ادھر گرا، ادھر مرغی چل رہی تھی، اس مرغی نے اٹھایا کھا لیا۔ ارے وہ مٹر مرغی کے رزق کا تھا، اربوں سال پہلے اللہ نے لکھا تھا، تو نہ مانے تو کیا کرے؟ تو جتنا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، مجھے اس حال میں آخرت کمانی ہے، آخرت۔ لہذا جب نوکری کی یا کاروبار کے لیے شروع کرنے کی کوشش اور نیت کی، اور اس کے لیے کوشش کی، نوکری ملنے کے لیے، ہاں بھائی مل گئی، اب صرف یہ نہیں کہ ایک دن ثواب ملا، ایک دن سے نہ، ہر روز جب اس نیت سے گھر سے نکلے گا کہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمانے جا رہا ہوں، ہر روز اس کی آخرت کی کرنسی تیار ہو جائے گی۔ امریکہ کی کرنسی کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، ڈالر ہے۔ سعودی عرب کی کرنسی کیا ہے؟ ریال۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟
وہ کہے گا اللہ یہ خوبصورت باغ ہے، یہ باغ مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ فرمائیں گے ہاں یہ جو باغ ہے اس کے اندر 50 درخت ہیں، 50 درخت کا باغ ہے، لاؤ 50 سبحان اللہ درخت لے جاؤ یا باغ لے جاؤ۔ آخرت کی کرنسی اعمال ہے، اور عمل کرنے کے لیے یہ زندگی دی گئی، یہ زندگی یہ مشین ہے اعمال۔ یہ جو آج گھنٹوں ضائع ہو رہا ہے نا، گھنٹوں موبائل میں، یہ آخرت کی کرنسی کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کو ایک مشین مل گئی، کسی نے کہا یہ مشین ہے نوٹ چھاپتی ہے، اصلی نوٹ۔ ارے اچھا مجھے ٹھیک ہے 2 دن کے لیے لے جاؤ۔ اب وہ 2 دن کے لیے گھر میں پہنچا ہے، گھر والے نے کہا بھائی تھوڑا سا آرام کر لو۔ نہیں 2 دن کے لیے تو یہ مشین ملی ہے، چھاپ لو جتنے نوٹ چھاپنے ہیں، نہیں تو تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ اچھا کھانا یہی لا کر کے دے دو، مشین چلاتا رہوں گا، کھانا کھاتا رہوں گا۔ کیوں؟ ارے 2 دن کے لیے مشین ملی ہے، اس کو کیسے میں اس وقت کو ضائع کر دوں؟ اور جو کسی دوست نے دیا اور کہا لے جاؤ بھائی کسی بھی وقت واپس لے لوں گا، اب تو یہ کھانا سونا بھی بھول جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت واپس لے لوں۔ یہ اعمال بنانے کی مشین اللہ نے دی ہے زندگی، یہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کسی سے اعمال بنتے ہیں۔ دیکھنا عمل ہے، ہاتھ سے پکڑنا عمل ہے، سننا عمل ہے، بولنا عمل ہے، یہ اعمال کی مشین ہے۔ اس سے اگر آپ نے آخرت کے نوٹ نہیں چھاپے تو کل سوائے حسرت کے کچھ نہیں۔ دوستو خانقاہوں میں ہمارا آنا جانا اس لیے، دعوت کے کام میں ہمارا جڑنا اس لیے، علماء کے دروس میں درس میں جانا ہمارا اسی لیے، یہ ذہن بن جائے کہ یہ زندگی مختصر ہے، یہاں حالات آتے رہیں گے، ان حالات کے پیچھے نہیں پڑنا، ان حالات میں آخرت کی کمائی کرنا۔ یہ مت سمجھنا ہاں کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے جب ہم تبلیغ والوں بھی بیان کرتے ہیں، ہم 6 نمبر بیان کر رہے ہیں یا گشت کے بعد بیان رہے ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں حالات اللہ کی طرف سے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے اچھا حال آ جائے تو اللہ کی طرف سے، اور خراب پریشانی کا حال آ جائے تو اللہ کی طرف۔ نہیں بھائی، ہر حال، یہ جو سیکنڈ ہے نا یہ حال ہے، پورا ماضی گزر گیا، مستقبل بعد میں آئے گا، ہر حال، یہ بھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہ بھی حال ہے، یہ بھی اللہ کی طرف۔ تو یہ حال میں کیا کرنا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب نے بتایا تھا، اب خوشی، اب جب شادی ہوگی نا تو میں دیکھوں گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہاں اگر ہمارے یہاں کوئی میت ہوگا نا ہم دیکھیں گے اللہ کا۔ ارے بھائی یہ حال ہے، اس وقت میں مجھے سوچنا ہے کہ میں اللہ کے کو راضی کر کے اپنی آخرت کیسے کماؤں۔ میں نے شاید پہلے عرض کیا، وہ رمضان کا مہینہ تھا، مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، کسی سے میں نے کہا بھائی کچھ مدرسے کے لیے رقم ہو، نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ فون آیا کہ جی میں رقم تیار ہے، میں کیا کروں؟ میں نے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہاں میں رائڈر سے بھیجوا دیتا ہوں۔ وہ رائڈر لے کر آیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، مونچھیں بھی پست، میں نے سمجھ گیا قرینے کا سلیقے کا آدمی ہے۔ 12 بجے کا وقت، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اب پانی تو پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پیارے یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو میری شکل دیکھ رہا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ جی وہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے کو وہ روزی روٹی تو کمانی ہوتی ہے نا بچوں کے لیے۔ اچھا میں نے کہا دیکھو تیری بھی اور بچوں کی بھی روزی روٹی لکھی ہوئی ہے، وہ زیادہ نہیں ہو سکتی، کم بھی نہیں ہو سکتی۔ تم یہ کام اس لیے کر رہے ہو کہ تم اس حال میں جس میں ابھی ہو اس میں تم آخرت کمانا چاہتے، تو جب تم وہاں سے نکلے ہو نا تو تمہاری پہلی نیت اگر یہ ہے کہ میں بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان کو حلال روزی ملے، تو کیا یہ کیا ہوا؟ ایک آخرت کی کرنسی تیار کر۔ دیکھو حلال اور حرام کا مسئلہ پکا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کا بھی پکا ہے، جو مال آنے والا ہے وہ پکا ہے۔ میں اکثر وہ واقعہ سنا دیتا ہوں، حضرت علی اپنے خادم کے ساتھ مسجد میں جانے لگے تو کہا یہ سواری کے لیے کسی کو کہہ دو، اس نے کہہ دیا کسی کو کہ بھائی سواری کی ذرا حفاظت کرنا، ہم جا رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب باہر آئے تو دیکھا کہ سواری کے اوپر سے جو زین تھی بڑی قیمتی ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں گدے جیسا، وہ زین غائب ہے اور آدمی بھی غائب ہے۔ کہ بھائی ہمیں تو آگے سفر کرنا ہے، خادم سے کہا بھائی چلو ذرا دیکھو ادھر ادھر کہیں زین مل جائے ہمیں خرید لیں گے۔ تو بازار پر گئے اور دیکھا تو ایک دکان میں وہی زین، وہی گدی بیٹھنے کی موجود۔ ارے یہ گدی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو کہا یہ تو ابھی ابھی کوئی بیچ کر گیا ہے۔ اچھا کتنے کا بیچا اس نے؟
کہا 2 درہم پر بیچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کی طرف کہا، ارے اللہ کا بندہ، میں نے اس کو اس کی چوکیداری کا عوض معاوضہ 2 درہم سوچا تھا کہ دے دوں گا، اس آدمی نے جلدی کر دی اور حرام کر کے لے گیا۔ 2 درہم اس کے مقدر میں تھے لیکن حرام کر کے لے گیا، حالانکہ حلال کر کے ملنے والا تھا۔ اس لیے وہ جو ملنا ہے ان کو ملے گا، ہم جو یہ نیت کر رہے ہیں ان کو حلال کھلاویں، تو یہ ہماری تقویٰ اس لیے ہے کہ جو ملنا ہے ملے، وہ حلال ہو کر ملے۔ اچھا، میں نے کہا اور کرنسی آخرت کی کیا کمائی؟ دھیان نہیں ہے، ہم حالت امتحان میں ہیں اور کرنسی آخرت کی تیار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ اعضاء یہ مشین ملی اسی لیے، اس کا دھیان نہیں ہے۔ تو کہنے بس، میں نے کہا نہیں، خدمت کی نیت کرو۔ اگر تم نہ ہوتے تو یہ آدمی خود سے گرمی میں میرے پاس آتا، یا مجھ بوڑھے آدمی کو یہاں سے گرمی میں روزے کے حال میں وہاں جانا پڑتا۔ تم نے ہم دونوں کو اس زحمت سے بچا لیا، تو تم نے خدمت کی ہے۔ ارے پیسے تو جو مقدر میں وہ ملیں گے ہی۔ اور یہاں پر ایک بات رک کر کہہ دیتا ہوں یاد دلانے کے لیے، کہ کوئی ایسا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو گائے خریدنے جائے تو جا کر کے پوچھے، ارے بڑے صاحب ذرا یہ تو بتاؤ کتنی گائے ہیں، یہ ان ساری گاؤں میں سب سے زیادہ گوبر کون دیتا ہے؟ پاگل ہو گئے۔ لوگ آ کے پوچھتے ہیں دودھ زیادہ کون دیتا ہے؟ ارے دودھ کی بات کر، گوبر خود ملے گا، نیت خدمت کی کرو، مال خود ملے گا۔ تو یہ واقعہ میں نے، کیونکہ ابھی سی رمضان کا واقعہ ہے، اس لیے سنایا آپ کو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے کہا تھا نا کہ خوشی کے حال میں بھی اور غمی کے حال میں بھی، نہ بھائی، ہر حال میں، زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ وہ ایسا ہے جس میں آخرت کمائی جانی چاہیے، اس لیے کہ زندگی بیکار نہیں ہے، بڑی قیمتی ہے۔ یہ لمحے نکل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، یہ بیکار ضائع ہو رہے ہیں، اس میں ہم کو جنت کمانی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ کہا جائے گا یہ مشین واپس کرو نوٹ چھاپنے کی، اس وقت آدمی کہے گا ہاں ہاں ہائے ہائے، کچھ ہاتھ نہ آیا، اتنی زندگی ملی تھی ایسے ہی واپس آ گیا۔ تو یہ ساری محنت، دعوت کی محنت، خانقاہوں کی محنت، علماء کی محنت، مدارس کی محنت، یہ سب کے سب اس کا حاصل حصول یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف لگ جائے کہ دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور پھر اس آخرت کو کمانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں، اس کا مشورہ علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے کیا۔ اور یہ جو ہم نے کہہ دیا آخر میں کہ ہر لمحے میں آخرت کیسے کمائی جائے، کسی کو سمجھ میں آئے بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کو یہ ہو کہ جی میں فلانا کام کرتا ہوں، میں کیسے اس میں آخرت کی کمائی کروں، تو بھائی یہ خانقاہ تو کھلی ہوئی ہے، کسی بھی وقت آ جاؤ، فون کر کے آ جاؤ، ورنہ اس دنوں میں آ جاؤ، مشورہ کر لو، ہم بتا دیں گے آپ کو کہ آپ اپنے حال میں رہتے ہوئے آخرت کی کمائی کتنی زیادہ کر سکتے ہیں جو آپ کی نگاہوں سے ابھی اوجھل ہے۔ نگاہ سے اوجھل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو اینک پہن رکھی ہے، وہ اینک وہ ہے جس میں میری تعلیم، میری ڈگری، میرے گھر کا ماحول، میرے مال کمانے کی جگہ، میرے دوست، سب نے دنیا 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 بھر رکھی۔ اب ہم ہرے رنگ کی اینک ہے دنیا والی، اس سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں تو دنیا دنیا ادھر بھی دیکھتے ہیں، اور جب محنت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اینک بدل جائے گی، پھر آدمی ہر چیز کو آخرت کے رخ سے دیکھے گا۔ اسی کو کہتے ہیں عبرت کی نگاہ، جو کچھ دیکھا اس سے اللہ تک پہنچ۔ ایک منٹ، وقت زیادہ ہو گیا۔ یہ جو ہم نے کہا کہ لوگ جو آ رہے ہیں کہ جادو ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو پیارو جادو بھی کہیں باہر سے نہیں ہوتا، جادو کو ہم موقع دیتے ہیں۔ وہ حاسد حسد کے بارے مارے کسی جگہ جا کر کسی کو پیسے دے کر کے کچھ کرواتا ہے، ہم کھولتے ہیں اس کا دروازہ۔ کیسے کھولتے ہیں؟ ہم اپنی تصویریں واٹس ایپ پر، فیس بک پر لگاتے ہیں، اس تصویر سے جادو ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انگلینڈ میں ہم تھے، ایک آدمی کو دیکھا ایسے ایک تصویر سورج کی طرف سے، کیا کر رہا ہے؟ تو جب وہ فارغ ہو گیا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں مسافر تھے، آپ کو جانا؟ ہاں چل، مسافروں کے رہنے کی جگہ تھی۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ تو کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگے وہ اصل میں میرے دوست یہاں رہتے ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے انگلینڈ میں، تو یہاں رہتے ہیں، تو ان کا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا؟ تو اس نے دکھائی 2 تصویریں،
یہ دو میاں بیوی ہیں، ساس سسر پریشان ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان دونوں میں توڑ کروا دو۔ ہم تو ابھی بچہ پیدا ہوا اس کی تصویر لگاتے ہیں، لو بھائی یہ ہے، کرو اس کے اوپر جو کرنا ہے۔ ہمارے دوست رہتے تھے ادھر، نہیں نام دوں گا تو علاقے کا نام معلوم، کہنے لگے میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، پڑوس سے عورت ہمسائی آئی اور اس نے کہا ارے یہ بیماری تو میرے بچے کو بھی ہوئی تھی، یہ بیماری تو میرے بچے کو بھی ہوئی تھی۔ تو کیا کیا میں نے، ایک فلاں سے عامل ہے اس سے تعویذ لیا تھا، کہ نہیں بہن مجھے بھی دلوا دو۔ وہ تعویذ لے کے آئی، وہ بچے گلے میں ڈالا، وہ بچہ جو آہستہ آہستہ بیمار ہو رہا تھا 2 دن میں چٹپٹ ہو گیا۔ وہ صاحب کہنے لگے میری ماں، میں بہت چھوٹا تھا، میری ماں نے کہا یہ کیسا تعویذ تھا؟ جو تعویذ کھولا تو اس میں کچھ چور، معلوم ہوا کسی مردے کی ہڈی کا چور، جس پہ عملیات والے نے عمل کر کے دیا کہ اس بچے کی ساری بیماری اس پر اتار کے اس کو فارغ کر۔ ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ بے وضو رہنا، جو وضو پر سے رہے گا اس کے اوپر یہ چیزیں کارگر نہیں ہوں گی۔ وضو کبھی کبھی، نماز کے وقت وضو، بے ہر حال میں وضو کرو، باوضو رہو، کچھ اثر نہیں ہوگا کسی کا۔ آپ جب باتھ روم واش روم میں جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہم انی، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ڈاکوؤں کے ڈاکے سے۔ کس سے پناہ مانگ رہا ہے؟ وہ خبیث مخلوق جو اس جگہ پہ ہوتی ہے۔ کون خبر دے رہا ہے؟ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں گھر ہوتے تھے، اور گھر میں جو سب سے نشیبی سمجھتے ہو، ڈھلان والا علاقہ ہوتا تھا نا، جو حصہ ذرا ڈھلان والا ہوتا، وہاں پر بیت الخلا بنا دیتے تھے۔ اب گاؤں گوٹھوں میں ابھی بھی یہی ہوتا ہے، ڈھلان ہے نیچ۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا فلاں گاؤں، دیر والے کہتے ہیں دیر بالا دیر پائیں، کہتے ہیں یہ بالا وہ پائیں نیچے۔ تو وہ جو جگہ تھی نا اس کو کہتے یہ خانہ، مانے کیا ہوتا ہے؟ کمرہ۔ یہ پائیں خانہ ہے، یہ نیچے والا کمرہ ہے، یہی پائیں خانہ، مانے برا لگ رہا ہے، یہی پائیں خانہ تبدیل ہو کے پاخانہ بنا ہے۔ وہ جگہ جہاں خبیث مخلوق ہے اس کو وہاں سے کھینچ کر کے اپنے کمرے میں لے کر کے آ گئے، اور کہتے ہیں بڑی مسائل ہو گئے، بڑے مسائل ہو گئے، کیا کریں؟ کیوں نہیں ہو مسائل؟ اپنے کمرے میں لا کر اس خبیث چیز کو رکھا، دعا بھی نہیں پڑھتے تو پھر مسائل تو ہوں گے نا۔ رزق کی بے برکتی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت جی گھر میں بڑی بے برکتی ہو گئی، پہلے 1 پیسے کا تیل 1 مہینہ چلتا تھا، اب 1 ہفتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا ارے بھائی دیکھو تمہارے گھر میں کوئی ناپاکی ہے۔ چلا گیا، مہینے بھر کے بعد آیا، حاجی حضرت جی بہت اچھا کیا آپ نے مجھے بتلا دیا، ارے میری بچی بالغ ہو گئی تھی، اس کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، اب ہم نے اس کو سمجھا دیا ہے، پورے 1 مہینے وہ تیل چلا ہے 1 پیسے کا۔ آج ہماری عورتوں کو خبر ہی نہیں ہے پاکی ناپاکی کی، کیا آپ مردوں میں اس کو بیان کریں؟ کبھی خلل ہو جاتا ہے، کبھی وقفہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں، اس کے مسئلے کبھی معلوم ہی نہیں کیے، لہذا پاکی نہیں ہوئی، پاکی نہیں تو غسل نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوئی، اور اسی حال میں چل رہے ہیں، کہنے گھر میں بڑی بے برکتی۔ کیوں نہ ہو بے برکتی؟ آپ نے ناپاک رہ کر کے گھر کو کر دیا۔ کپڑے ناپاک ہو جائے تو اس کو، ناپاک کپڑے کو مت چھوڑو، جب تک ناپاک کپڑے کو پاک کر کے، کم از کم وہ جگہ پاک کر کے نہ رکھ دو۔ پڑے تو پڑے ناپاک کپڑے، تو گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر آ کے روتے ہیں کسی نے کر دیا۔ قرآن کریم گھر میں کو، اللہ اکبر، میرے استاد اس دن کہنے لگے ایک گھر میں 4 5 قرآن کریم ہے، لیکن واللہ جب اٹھاؤ تو ہر قرآن کریم پہ گرد لگی ہوئی ہے، مدتوں اٹھایا نہیں گیا۔ قرآن کریم گھر میں اس کو اٹھا کر کے کھولا نہیں گیا، پڑھا نہیں گیا، تو بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے، بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ خیر بات لمبی نہیں کر رہے، لیکن چونکہ یہ بات اس سے متعلق تھی تو اس لیے عرض کرتی، اللہ مجھے آپ کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔